وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ آج کا میرا ٹاپک عورت مارچ کے حوالے سے ہے۔ 8 مارچ کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ آج کا میرا موضوع اسی حوالے سے ہی ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا کیا مقامات دیے ہیں، اور آج کی عورت جو ان کے نعرے ہیں ان کا تھوڑا سا آپریشن کرنا ہے۔ عورت کو اسلام نے جو مقام و مرتبہ دیا ہے کسی اور مذہب نے آج تک نہیں دیا۔ اسلام نے اپنی عزت اور مرتبے کی حفاظت کے لیے ایک رستہ بتا دیا ہے۔ 8 مارچ کو خواتین اپنے حقوق کے لیے مارچ کریں گی کہ ان کے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ عورت آزادی مارچ علماء اور باشعور لوگوں کے نزدیک ایک پانی کے بلبلے جیسا فریب ہے۔ اس کے پیچھے مقاصد یہود اور ہنود کے جو ہے نا وہ کار فرما ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست ہرگز کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی خواتین کے حقوق پر زور دیا تھا۔ فرمایا اے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ لیکن اگر ہم آج کے لبرل و سیکولر طبقہ اور مارچ پر نکلی ہوئی آنٹیوں کا موقف دیکھیں تو ان کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو برہنہ رہنے کی اجازت دی جائے، ان کو فحاشی کے اڈے چلانے کی اجازت دی جائے، اور ان آزادی مارچ والوں کے جو نعرہ ہے، جو موٹو ہے، وہ ہے میرا جسم اور میری مرضی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ امت مسلمہ کے غیرت مند والدین نے جب اپنی بیٹیوں کو بیکن ہاؤس جیسے تعلیمی اداروں میں تعلیم کے لیے داخل کروایا، جس کا نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ ہماری بیٹیاں کہنے لگ گئیں کہ میرا جسم میری مرضی، اور ان اداروں میں یہ تعلیم ان کو دی گئی۔ تعلیم یہ دی گئی کہ تیرے ساتھ تیرا باپ ناانصافی کر رہا ہے، تجھے باہر جانے کی آزادی نہیں دے رہا، تو یہ تو تیرے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ عورت کو بھی گلا ہے کہ اس کے چہرے پر تیزاب پھینکا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے۔ حالانکہ اسلام نے تو عورت کو اتنا تحفظ دیا ہے کہ تو 4 دیواری میں رہ اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے۔ لیکن جب عورت باہر نکلتی ہے، اسلام کی تعلیمات کی نافرمانی کرتی ہے، تو غیر محرم کی اس پر جب نظر پڑی اور پھر اس نے اس عورت پر تیزاب پھینکنا شروع کیا، تو پھر میرے دوستو اگر یہ گھر میں رہتی تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ اگر وہ شریعت پر عمل کرتی تو شاید اس کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہ ہوتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی بیویوں اور بیٹیوں کو کہہ دو کہ گھر میں رکی رہے۔ ان لبرل مافیا کا ایک اور نعرہ ہے کہ میں تمہارا کھانا کیوں گرم کروں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام بطور غنیمت آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ آپ سارا دن چکی میں گیہوں پیستی ہیں اور پانی کا مشکیزہ بھی اٹھا کر لاتی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام لے آئیں تاکہ آپ کی کچھ مدد ہو جائے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا مدعا بیان کرتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، اپنا کام خود کیا کرو، اور رات کو کام سے فراغت کے بعد کی تسبیح بھی ان کو بتائی کہ یہ تسبیح پڑھا کرو۔ لیکن آج کی عورت کا کیا مقام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں؟ کیا آج کی عورت کا مقام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونچا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اگر خاتون جنت اپنا کام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام کر سکتی ہے تو آج کی مسلمان عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کے بعد ایک اور مقصد ہے کہ ہم پردہ کیوں کریں۔ اگر یہ خواتین مسلمان ہیں تو یہ نعرہ لگانا ان کے لیے بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ عورت کا مطلب ہی یہی ہے کہ چھپی ہوئی چیز۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب امتی ہیں، ان کی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا وصیت کرتی ہیں کہ اے علی، میرا جنازہ رات کو اٹھانا اور میری چارپائی پر کھجور کے پتے بھی ڈالنا
تاکہ کسی کو علم نہ ہو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے۔ لیکن دوستو، ان جاہل قسم کی عورتوں نے تو بے غیرتی کی انتہا کر دی کہ کہنے لگی میں پردہ کیوں کروں، یا تو میری بہنوں مسلمان کہلوانا چھوڑ دو یا یہ نارائی چھوڑ دو۔ ہمیں اس مارچ سے اختلاف اس لیے ہے، ہم کیوں اختلاف کرتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کے حقوق کا بھی پورا خیال ہے اور ان پر ہونے والے مظالم کا بھی، لیکن ان مارچ والی آنٹیوں کو امریکہ اور برطانیہ نے اس ملک پاکستان کی شریف اور متقی بیٹیوں کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ شریف النفس امت کی بیٹیوں کو بھی تباہ کیا جائے اور امت مسلمہ کی مائیں محمد بن قاسم اور سلطان محمود غزنوی جیسے شیر مجاہد نہ جنم دیں۔ ہمیں اس بے غیرتی مارچ کا ہر پلیٹ فارم پر رد کرنا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم جناب محترم عمران خان صاحب جو کہ پاکستان کو ریاست مدینہ جیسا بنانا چاہتے ہیں، ان کو ان موم بتی مافیا کے خلاف سخت کارروائی بھی کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو کیا کیا حقوق دیے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو زندہ رہنے کا حق دیا۔ عورت کا جو حال عرب میں تھا وہی پوری دنیا میں تھا۔ عرب کے بعض قبائل لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قرآن مجید میں اس پر سخت وعید آئی اور اسے زندہ رہنے کا حق دیا، اور کہا کہ جو شخص اس کے حق سے روگردانی کرے گا قیامت کے دن خدا کو اس کو جواب دینا ہوگا۔ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جسے دفن کیا گیا تھا کہ کس جرم میں اسے مارا گیا۔ ایک طرف ان معصوم کے ساتھ کی گئی ظلم و زیادتی پر جہنم کی وعید سنائی گئی، تو دوسری طرف ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی جن کا دامن اس ظلم سے پاک ہو اور لڑکیوں کے ساتھ وہی برتاؤ کریں جو لڑکوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور دونوں میں کوئی فرق بھی نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی لڑکی ہو وہ نہ تو اسے زندہ درگور کرے اور نہ اس کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرے اور نہ اس پر اپنے لڑکے کو ترجیح دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح دوسرا جو مقام دیا وہ یہ ہے کہ عورت کو اپنا مقام دلوایا۔ اسلام نے عورت پر سب سے پہلا جو احسان کیا نا وہ یہ کہ عورت کی شخصیت کے بارے میں مرد و عورت دونوں کی سوچ اور ذہنیت کو جو ہے نا اس کو تبدیل کیا۔ عورت کے دل و دماغ میں عورت کا جو مقام و مرتبہ اور وقار ہے اس کو متعین کیا، اس کی سماجی تمدنی معاشی حقوق کا فرض ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، کہ اللہ نے تمہیں ایک انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو بنایا۔ اس بنا پر انسان ہونے میں مرد و عورت سب برابر ہیں۔ یہاں پر مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر نہیں ہے، اور نہ عورت کے لیے اس کی نسوانیت جو ہے نا وہ باعث عار ہے۔ یہاں مرد اور عورت دونوں انسان پر منحصر ہیں اور انسان کی حیثیت سے اپنی خلقت اور صفات کے لحاظ سے فطرت کا عظیم شاہکار ہے، جو اپنی خوبی اور خصوصیات کے اعتبار سے ساری کائنات کی محترم بزرگ ترین ہستی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی اور انہیں خشکی اور تری کے لیے سواری دی، انہیں پاک چیزوں کا رزق بخشا اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سی چیزوں پر انہیں فضیلت دی۔ سورۃ 3 میں آتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، اس لیے آدم کو جملہ مخلوقات پر فضیلت بخشی گئی اور انسان ہونے کی حیثیت سے جو سرفرازی عطا کی گئی اس میں عورت برابر کی حصہ دار ہے۔ تیسرا حق جو اس کو دیا وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا حق۔ انسان کی ترقی کا جو ہے نا دار و مدار وہ علم پر ہے۔ کوئی بھی شخص یا قوم بغیر علم کے زندگی کے تقدم
میں آگے نہیں جا سکتی، بغیر علم کے ہر کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، اور اپنی کند ذہنی کی وجہ سے زندگی کے مراحل میں زیادہ آگے نہیں سوچ سکتا، اور نہ ہی مادی ترقی کا کوئی امکان نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود تاریخ کا ایک طویل عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں عورت کے لیے علم کی ضرورت و اہمیت کو نظر انداز کیا گیا، اور اس کی ضرورت صرف مردوں کے لیے سمجھی گئی، اور ان میں بھی جو خاص طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں صرف وہی علم حاصل کرتے تھے، اور عورت علم سے بہت دور جو ہے نا وہ جہالت کی زندگی بسر کرتی تھی۔ لیکن اسلام نے علم کو فرض کیا، اور دونوں پر فرض کیا، اور دونوں کے لیے اس کے دروازے کھولے، اور جو بھی اس راہ میں رکاوٹ و پابندیاں تھیں سب کو ختم کیا۔ اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دی اور اس کی ترغیب بھی دی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہاں پر علی کل مسلم میں مرد اور دونوں آ گئے۔ اور دوسری جگہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم و تربیت دی، ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ بعد میں یعنی کہ حسن سلوک کیا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اسلام مرد و عورت دونوں کو مخاطب کرتا ہے، اور اس نے ہر ایک کو عبادت، اخلاق اور شریعت کا پابند بنایا ہے، جو کہ علم کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ علم کے بغیر عورت نہ تو اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتی ہے اور نہ ہی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتی ہے جو کہ اسلام نے اس پر عائد کی ہے۔ اس لیے مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم بھی نہایت ضروری ہے۔ اس لیے جس طرح علم مردوں میں پھیلایا، اسی طرح عورتوں میں بھی عام ہوا۔ صحابہ کے درمیان قرآن و حدیث میں علم رکھنے والی عورتیں جو ہے نا وہ خواتین کافی مقدار میں ملتی ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کا استنباط اور فتویٰ دینا ایک بہت مشکل اور نازک کام ہے، لیکن پھر بھی اس میدان میں عورتیں پیچھے نہیں تھیں، بلکہ صحابہ کرام خود ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ نمایاں خواتین میں جو ہے نا جو بڑی مشہور تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام عطیہ، حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت اسماء بنت ابو بکر، ام شریک، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ ساری مشہور اور نمایاں خواتین تھیں دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی۔ اسی طرح چوتھا جو اس کو مقام دیا عورت کو، وہ کہ معاشرتی میدان میں اس کو جو حقوق دیے، کہ جس طرح دیگر معاشروں نے عورت کو کانٹے کی طرح زندگی گزارنے اور مٹانے کی کوشش کی، تو اس کے جو برعکس اسلامی معاشرہ نے بعض حالتوں میں اسے مردوں سے زیادہ فوقیت اور عزت اور احترام کیا۔ وہ ہستی جو عالم دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائی، اس نے اس مظلوم طبقہ کو یہ مجدہ جو ہے نا سنایا کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں سے عورت اور خوشبو پسند ہے، اور میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے نا وہ نماز میں رکھی گئی ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت سے بیزاری اور نفرت کوئی زہد و تقوی کی دلیل نہیں ہے۔ انسان خدا کا محبوب اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کی تمام نعمتوں کی قدر کرے جن سے اس نے اپنے بندوں کو نوازا ہے، اس کی نظامت اور جمال کا متمنی ہو، اور عورتوں سے صحیح و مناسب طریقے سے پیش آنے والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے نکاح کو لازم قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کا ارشاد ہے کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے روگردانی کی تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ایک عورت بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کے خر کی ملکہ ہے اور اس کے بچوں کی معلم و مربی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا، یعنی کہ تم دونوں کی شخصیت ایک دوسرے سے ہی مکمل ہوتی ہے۔ تم ان کے لیے باعث حسن و آرائش ہو تو وہ تمہارے لیے زینت و زیبائش۔ غرض دونوں کی زندگی میں بہت سی ایسے پہلو ہوتے ہیں کہ جو کہ ایک دوسرے کے بغیر پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ پانچواں جو اس کو حقوق دیا ہے کہ اس کو معاشی حق دیا ہے اسلام نے، کہ دنیا کے تمام سماجوں اور نظاموں نے عورت کو معاشی حیثیت سے بہت ہی کمزور رکھا ہے سوائے اسلام کے۔ پھر اس کی یہی معاشی کمزوری اس کی مظلومیت اور بیچارگی کا سبب بنی گئی۔
مغربی تہذیب نے عورت کی اس مظلومیت کا مداوع کرنا چاہا اور عورت کو گھر سے باہر نکال کر انہیں فیکٹریوں اور دوسری جگہوں پر کام پر لگا دیا۔ اسی طرح سے عورت کا گھر سے باہر نکل کر کمانا بہت سی دیگر خرابیوں کا سبب بن گیا۔ ان حالات میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے راہ اعتدال جو ہے نا وہ اختیار کی۔ ایک یہ کہ عورت کا نان و نفقہ ہر حالت میں مرد کے ذمہ رکھ دیا۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کے ذمہ، بہن ہے تو بھائی کے ذمہ، بیوی ہے تو شوہر پر اس کا نان و نفقہ واجب کر دیا گیا ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے اخراجات اس کے بیٹے کے ذمہ ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ، خوشحال آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی توفیق کے مطابق معروف طریقے سے جو ہے نا وہ نفقہ دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ مہر جو ہے نا عورت کا حق مہر جو ہے نا ادا کرنا مرد پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، کہ عورتوں کا ان کا جو حق مہر خوشی سے ادا کرو، اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں کچھ حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اس کی خوشی اور پھر جو ہے نا مزے سے کھاؤ۔ تیسرا یہ ہے کہ وراثت میں یعنی کہ اس وراثت میں اس کا حق دیا کہ بعض مذہبوں کے پیش نظر وراثت میں عورت کا کوئی حق نہیں ہوتا، لیکن ان مذہبوں اور معاشروں کے برعکس اسلام نے وراثت میں عورتوں کا باقاعدہ حصہ دلوایا۔ اس کے لیے قرآن میں للذکر مثل حظ الانثیین جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا، ارشاد ہوا کہ یعنی کہ مرد کو عورتوں کے 2 برابر حصے ملیں گے، یعنی کہ مرد کو 2 حصے ملیں گے تو عورت کو 1 حصہ ملے گا، یعنی عورت کا حصہ مرد سے آدھا ہے۔ اسی طرح وہ باپ سے، شوہر سے، اولاد سے اور دوسرے قریبی رشتہ داروں سے باقاعدہ وراثت کی حقدار بھی ہے۔ اور چوتھا جو اس کا معاشی حق تھا وہ یہ دیا کہ مال و جائیداد کا حق دیا، کہ عورت کو مہر سے اور وراثت سے جو کچھ مال ملے وہ پوری طرح اس کی مالک ہے، کیونکہ اس پر کسی بھی طرح کی معاشی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ سب سے حاصل کرتی ہے، اس لیے یہ سب اس کے پاس محفوظ ہے۔ اگر مرد چاہے تو اس کا وراثت میں دگنا حصہ ہے، مگر اسے ہر حال میں عورت پر خرچ کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے عورت کی مالی حالت اسلامی معاشرے میں اتنی مستحکم ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی مرد سے زیادہ بہتر حالت میں ہو جاتی ہے، کہ مرد بھی اس پر خرچ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنے والدین سے، بھائیوں سے بھی وراثت میں حصہ مل رہا ہوتا ہے، کہ یعنی کہ مرد سے بھی وہ آگے چلی جاتی ہے۔ اور پانچواں جو معاشی اس کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے مال کو جہاں چاہے خرچ کرے، اس پر کسی قسم کا اختیار نہیں، چاہے تو اپنے شوہر کو دے یا اپنی اولاد کو یا پھر کسی کو ہبہ کرے یا خدا کی راہ میں دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اور اگر وہ از خود کماتی ہے تو اس کی مالک بھی وہی ہے، لیکن اس کا نفقہ اس کے شوہر پر جو ہے نا واجب ہے، چاہے وہ کمائے یا نہ کمائے۔ اگر عورت کماتی بھی ہے تو اس کا نفقہ شوہر کے اوپر نہیں ہے کہ وہ شوہر کو پالے گی، بلکہ شوہر کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ آپ نے اپنی بیوی کو پالنا ہے۔ اسی طرح سے اسلام کا عطا کردہ معاشی حق عورت کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ عورت جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، جبکہ عورت ان معاشی حقوق سے کلیاتاً ٹھیک ہے نا وہ محروم ہے۔ اور چھٹا جو اس کا حق دیا ہے وہ یہ ہے کہ تمدنی حقوق، کہ شوہر کے انتخاب کے سلسلے میں اسلام نے عورت پر بڑی حد تک آزادی دی ہے۔ نکاح کے سلسلے میں لڑکیوں کی مرضی اور ان کی اجازت ہر حالت میں ضروری قرار دی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شوہر دیدہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے مشورہ نہ لیا جائے، اور کنواری عورت کا نکاح بھی اس کی اجازت حاصل کیے بغیر نہ کیا جائے۔ ہاں، اگر عورت ایسے شخص سے شادی کرنا چاہے جو فاسق ہو یا اس کے خاندان کے مقابل نہ ہو تو ایسی صورت میں اولیاء جو ہے نا ضروری دخل اندازی کریں گے۔ اسی طرح خلا کا حق دیا کہ اسلام نے عورت کو خلا کا بھی حق دیا ہے، کہ اگر ناپسندیدہ ظالم اور ناکارہ شوہر ہے تو شوہر جو بیوی نکاح کو فسخ کر سکتی ہے، اور یہ حقوق عدالت کے ذریعے دلائے جو ہے نا وہ جاتے ہیں۔ اسی طرح حسن معاشرت کا حق، کہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو شوہر کو بیوی سے حسن سلوک اور فیاضی سے برتاؤ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں اور اپنے اہل و عیال سے لطف و مہربانی کا سلوک کرنے والے ہیں۔ اسی طرح بیویوں کے حقوق، کہ اسلام کے آنے کے بعد لوگوں نے عورتوں کی بے قدری کی نگاہوں سے، بے قدری کی جو ہے نا وہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس بے قدری کی ایک شکل یہ تھی کہ لوگ عبادت میں اتنے محو رہتے تھے کہ بیوی کی کوئی خیر خبر نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر بن العاص اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ہے نا وہ تفصیل سے حدیث میں مذکور ہے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے ان کی بیوی کو ان سے شکایت ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر سمجھایا اور فرمایا کہ تم پر تمہاری بیویوں کا حق ہے، لہذا تم عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں کا بھی خیال رکھو۔ بیویوں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگوں عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، وہ تمہارے زیر نگی ہیں، یعنی کہ تمہارے انڈر ہیں۔ تم نے ان کو اللہ کے عہد پر اپنی رفاقت میں لیا ہے اور ان کے جسموں کو اللہ ہی کے قانون کے تحت اپنے تصرف میں لیا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ گھر میں کسی ایک شخص کو نہ آنے دے جس کا آنا تمہیں ناگوار ہے۔ اگر ایسا کریں تو تم ان کو ہلکی مار سکتے ہو، اور تم پر ان کو کھانا کھلانا اور پلانا فرض ہے۔ آپ نے ایک اور جگہ فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہے، اور خود میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی نرم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو بیویوں کے حق میں سراپے محبت اور شفقت ہونا چاہیے، اور ہر جائز امور میں ان کی حوصلہ افزائی اور دلجوئی کرنی چاہیے۔ کچھ لمحوں کے لیے دوسروں کے سامنے اچھا بن جانا کوئی مشکل کام نہیں، حقیقتاً نیک اور اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی سے رفاقت کے دوران صبر و تحمل سے کام لینے والا ہو اور محبت اور شفقت کرنے والا ہو۔ اس طرح عورت کا معاشرتی مقام اسلام کی نظر میں یہ ہے کہ اسلام میں معاشرتی جو 7واں حقوق دیا ہے کہ اسلام میں معاشرتی حیثیت سے عورتوں کو اتنا بلند مقام حاصل ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ معاشرت کے باب میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مرد کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ معاشرت کے باب میں معروف کا خیال کیا جائے، تاکہ وہ معاشرت کے ہر پہلو اور ہر چیز میں حسن معاشرت جو ہے نا وہ برتیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ ان عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارو، اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور اللہ اس میں خیر کثیر رکھ دے۔ اور معاشرت کے معنی یہ ہے کہ مل جل کر زندگی گزارنا، اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک تو مردوں کو عورتوں سے مل جل کر زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ معروف کے ساتھ ایسے مقید کر دیا ہے کہ امام ابو بکر جساس رازی وہ معروف کی جو تفسیر کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس میں عورتوں کا نفقہ، مہر اور عدل جو ہے نا وہ اس میں شمار کرتے ہیں۔ اور معروف زندگی گزارنے سے مطلب یہ ہے کہ گفتگو میں نہایت شائستگی سے کام لیا جائے، باتوں میں حلاوت و محبت ہو اور حاکمانہ انداز نہ ہو، اور ایک بات کو توجہ کے ساتھ جو ہے نا وہ سننے کے قابل ہے کہ بے رخی، بے اعتنائی جو ہے نا وہ کبھی بھی نہ برتیں، اور نہ ہی کوئی بد مزاجی کی جو ہے نا کبھی جھلک نظر آنی چاہیے، نہ کبھی یہ بد مزاجی کی جھلک ظاہر ہو۔ اس سب کے باوجود بھی اگر خواتین جو کہ آزادی مارچ میں ہیں کہتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں حقوق نہیں دیے ہے، تو اس پر افسوس، صد افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔